دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب تمام ساتھیوں کا آج کی پھر سے اس نیو کلاس میں ویلکم اور خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھیں گے دوستو، رات کے وقت میں ہم نے مولوی کلاس کو لے کر لائیو میں آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کو آواز نہیں ملنے کے کارن وہ لائیو کلاس میں سماپت کر دیا تھا، اور آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کلاس آپ لوگوں کو صبح میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو فی الحال میں حاضر ہو گیا ہوں آپ سبھی کی خدمت میں اس کلاس کو لے کر۔ میں آپ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا، کلاس کو شروع سے لے کر انت تک کیجیے گا، تاکہ آپ اپنے امتحان میں اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکیں، کیونکہ دوستو اب وقت نہیں ہے آپ کے پاس، ملا جلا کر کے وہی 40 سے 50 دنوں کا وقت بچا ہوا ہے۔ کیونکہ دوستو آپ کو معلوم ہوگا آپ لوگوں کا جو اگزام ہے وہ 22 جنوری سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا۔ تو چلیے فائنلی آج کی اس نیو کلاس کو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ اور گزارش کروں گا، اگر چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اسی طرح کی ہیلپ فل والی ویڈیوز جو ہے آپ کو وہ ملتی رہے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں گے دوستو، آج کا پہلا سوال آپ لوگوں کے اسکرین پر شو کر رہا ہے کہ مرزا غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ یعنی کہ دوستو مرزا غالب جو ہے ان کی پیدائش جو ہے کس سن میں ہوئی تھی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہے کیا کہتے ہیں 1995 عیسوی، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آنسر ہے 1996 عیسوی، اس کے بعد آنسر ہے 1997 عیسوی، اس کے بعد دوستو آنسر ہے 1998 عیسوی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو چلیں گے، آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتانے کی کوشش کیجئے گا۔ آپشن اے ہوا 1995، آپشن بی 1996، ٹھیک ہے دوستو، اور آپشن سی میں 1998، اور آپشن ڈی میں ہے پیارے ساتھیوں 1997۔ تو کس کو ٹک کیجئے گا؟ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو ہم نے بتایا ہے کہ مرزا غالب کی جو سن پیدائش ہے وہ ہے 1797 عیسوی۔ تو ان میں آپشن کوئی بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے 1995، 1996، 1997، 1998 بتایا ہے۔ تو اگر آپ کو آنسر میں یہاں دیا ہوا رہے کہ ان میں سے کوئی نہیں، تو کس کو ٹک ماریے گا؟ آپشن نمبر ڈی، یعنی کہ ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ مرزا غالب کی جو پیدائش ہے وہ 1797 عیسوی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ چلیے اب نیکسٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال یہ کہتا ہے آپ لوگوں کے اسکرین پر کہ کیا کہتے ہیں مرزا غالب کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ یعنی کہ دوستو مرزا غالب کے وفات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ان کی جو وفات ہے، انتقال ہے، وہ کس سن میں ہوا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو چلیے سب سے پہلا جواب یہاں پر آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر اسکرین پر شو کر رہا ہے 1869 عیسوی۔ یعنی اگر آپ کی پیدائش پوچھا جائے تو وہ ہوگا 1797 عیسوی، ٹھیک ہے دوستو۔ کیا ہوگا اگر پیدائش پوچھا جائے تو 1797 عیسوی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا انتقال پوچھا جائے تو 1869 عیسوی۔ اس طریقے سے اس کو ذہن نشی کیجئے گا اور اسے یاد کر لیجئے گا۔ اب چلیں گے دوستو نیکسٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال کہتا ہے یہاں پر کہ مرزا کیا کہتے ہیں مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے، کس نے کہا تھا؟ یعنی کہ دوستو مرزا غالب کے بارے میں کوئی ایسا شخص ہے جنہوں نے کہا تھا کہ مرزا غالب کے اردو خط و کتابت کا جو طریقہ ہے نا، کیا کہتے ہیں پروسیس جو ہے، وہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نرالا کہنے کا مطلب کہ سب سے اچھا ہے، بیسٹ ہے، وہ کس نے کہا تھا؟ تو پیارے ساتھیوں، آپ جب ایگزام دینے جائیں گے تو آبجیکٹیو کے اندر اس طریقے سے آپ کو آنسر دینا ہوگا، آپشن اے میں، آپشن بی میں، ٹھیک ہے دوستو، آپشن سی اور آپشن ڈی میں۔ آپشن اے میں دے دے گا کہ مرزا غالب نے خود کہا تھا، آپشن بی میں دے دے گا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، اور آپشن سی میں دے دے گا کہ کیا کہتے ہیں شبنم کمالی نے کہا تھا، اور آپشن ڈی میں دے دے گا کہ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی کو جتنے بھی بچے ٹک کریں گے ان کا 2 مارک حاصل ہو جائے گا، کیونکہ آپشن نمبر بی جو ہے بالکل کریکٹ ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی کہ مرزا کی جو اردو خط و کتابت کا جو طریقہ ہے سب سے نرالا ہے،
उन्होंने किसने कहा था? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। किसने कहा था प्यारे साथियों? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से हम ज्वाइन हुए, तो उसके लिए स्पेशल हमने बना दिया है, जिसमें कि अब तक बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। जितना जल्द हो सके आप लोग भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि ग्रुप फुल होने के बाद फिर आप ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहीं पर जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं मदरसा वाले वो सभी आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली अगर आप चाहते हैं उस ग्रुप में ज्वाइन होना, तो ये नंबर पर आपको मैसेज करना है, ये लिख कर कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। ये नंबर है 92, ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 633, ठीक है, उसके बाद है 41 119, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और आपको बोलना है कि सर मुझे मदरसा वाला जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं मदरसा से रिलेटेड वो सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि मिर्ज़ा गालिब ने पहला ख़त किसके नाम लिखा था? यानी कि दोस्तों मिर्ज़ा गालिब जो है वो ख़त लिखने में, ख़तों किताबत करने में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इनका नाम। तो इन्होंने सबसे पहला जो ख़त है, लेटर है, वो किसको लिखा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे देगा आपको कि मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन बी में दे देगा क्या कहते हैं मुंशी हर गोपाल को, और ऑप्शन बी में दे देगा कि क्या कहते हैं ए और बी दोनों, यानी कि मुंशी हर गोपाल को भी और क्या कहते हैं इसको ऑप्शन बी में जो दिया आपको उनको भी, और ऑप्शन ए दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी में। तो आप किसको टिक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब जो है अपना पहला ख़त जो है दोस्तों वो किनके नाम लिखा था? तो मुंशी क्या कहते हैं मुंशी हरगोपाल के क्या कहते हैं मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम। ओके दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आज के स्क्रीन पर शो कर रहा है, वो ये है कि वो मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ या किसी तख्लीक के मुख्तलिफ पहलुओं पर क्या कहते हैं पराए ज़नी की जाए, उसे कौन सा मज़मून कहते हैं? दोस्तों वह मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ, ठीक है, या किसी अदबी तख्लीक के मुख्तलिफ पहलुओं पर, यानी मुख्तलिफ कहने का मतलब हो गया कि अलग अलग पहलुओं पर राय ज़नी की जाए, तो उसे कौन सा मज़मून कहते हैं दोस्तों? तो उसका जवाब हो जाएगा तनकीदी मज़मून। ठीक है, कौन सा जवाब हो जाएगा? तनकीदी मज़मून। ठीक है, ये सभी सवाल जो हैं वो काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो ये सभी सवाल आपके आगे में देखने को मिलेगा। जब याद ही नहीं कीजिएगा तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा बनाने में। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये कहता है कि एहतशाम हुसैन हाली कब और किस ज़िला में पैदा हुए? दोस्तों यहाँ पर आपको दो सवाल बन रहा है ऑब्जेक्टिव का कि एहतशाम हुसैन हाली कब, ठीक है, एक तो सवाल ये हो गया कब, उसके बाद और किस ज़िला में पैदा हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको दो सवाल मिल गया। सबसे पहला सवाल ये भी आ सकता है अलग अलग तरीके से कि एहतशाम हुसैन जो है वो किस ज़िला में पैदा हुए, तो आपको आंसर देना है कि यूपी के आज़मगढ़ में। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर देना है? यूपी के आज़मगढ़ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कब पैदा हुए, तो आंसर क्या दीजिएगा? 1912 ईस्वी में। क्या आंसर दीजिएगा? 1912 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जा रहा है और सब्जेक्टिव भी आगे इंशाल्लाह क्लियर करवाता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अब देखिए आपके पास वक्त नहीं है ज़्यादा घूम फिर करने का, इसलिए क्योंकि 22 जनवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है। अगर आज से पढ़ाई की गिनती को देखेंगे तो बहुत कम वक्त है, बहुत कम। ठीक है दोस्तों, 9 के बराबर समझिए वक्त है। तो इसीलिए अब आपको इधर उधर न कहीं बुक खरीदने के लिए भटकना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई बच्चा बुक ले भी लिया होगा किसी दुकान से, वैसे तो बुक मिलता ही नहीं है फ़ुक़ानी एंड मौलवी का,
تو اس میں ڈھیر سارا کوشچن ہے، اتنا سارا ہے. اب اس میں کس کو یاد کرے گا، کس کو نہیں یاد کرے گا. کبھی من کرتا ہوگا اس کو یاد کر لیں، کبھی اس کو نہیں. ٹھیک ہے دوستو. تو یہ سبھی چیزوں کو، کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے ایل2 بھیا نے ہر سال کی طرح اس سال بھی دوستو سبھی بچوں کے لیے ایل2 بھیا جو اپنا آفیشیل نوٹس ریلیز کرتے ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. اگر آپ نے اب تک نہیں لیا ہے تو دوستو اس نوٹس کی یہ خوبی ہے کہ کم وقت میں آپ فرسٹ ڈویژن لا سکتے ہیں. دوستو یہ ہماری گارنٹی ہے، کیونکہ ہر ورس بچے اس سے محنت کر کے لاتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ بھی محنت کریں گے تو ضرور لائیں گے. تو اگر آپ نے اب تک نہیں لیا ہے تو اس نوٹس کی خاصیت یہ ہے کہ کم وقت میں بچے تیاری کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو مین سفیسینس کوشچن آنے والے سمبھاونائیں ہیں وہ سبھی کوشچن کو دیا گیا ہے. اگر آپ نے اب تک نہیں لیا ہے تو اس نوٹس کی جو پرائز ہے وہ 199 رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے دوستو، کیونکہ اتنا میں ہر کوئی بچہ اسے پرچیز کر سکتا ہے. اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو ان کے لیے ہماری اور سے اسپیشل فری ہے، ان کو کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا. آپ ہمارے اس نمبر پر نوٹس لینے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہے میرا 92. ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد ہے 633، اس کے بعد ہے 41 119. ٹھیک ہے دوستو، اس نمبر پر جا کر کے آپ کو واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے اور کہنا ہے کہ سر مجھے فلاں چیز کا نوٹ چاہیے. پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا. اوکے دوستو، چلیے اب نیکسٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں. سوال کہتا ہے کہ احتشام حسین کی وفات کب ہوئی تھی؟ یعنی احتشام حسین کی پیدائش کب اور کس ضلع میں، وہ بتا دیا. اب یہاں پر سوال ہے کہ احتشام حسین کی وفات کب ہوئی تھی. دیکھیے دوستو، یہ سوال کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے، چاہے آپ کہاں سے بھی کھوج کے لائے، کیونکہ ہر سوال کا جواب میں ہی نہیں بتاتا رہوں گا. کچھ ایسے بھی سوال ہیں جو کہ آپ کے ہوم ورک کے لیے ہیں. یہ سوال آپ کے گھر کے لیے ہے. آپ مجھے اس کا آنسر جہاں سے بھی ہو وہاں سے کھوج کر میرے کمنٹ باکس میں بتائیں گے. ان کے بعد نیکسٹ ویڈیوز جو ہوگا اس میں جتنے بھی بچے آنسر دیں گے ان کا نام بتایا جائے گا کہ فلاں بچوں نے یہ آنسر دیا ہے احتشام حسین کی وفات کے بارے میں. اور کیا کہتے ہیں، زیادہ تر توجہ یہ دیجیے گا کہ آنسر صحیح دینے کی کوشش کیجیے گا. اب چلیں گے دوستو، نیکسٹ سوال ہے. سوال کہتا ہے کہ روایت اور بغاوت اعتبار نظر کس کے تنقیدی مضمون ہے؟ تو جواب ہو جائے گا احتشام حسین حالی. ٹھیک ہے دوستو، اب چلیں گے نیکسٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں. سوال آپ لوگوں کے اسکرین پر ہے. سوال یہ ہے کہ خوجی ایک مطالعہ کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ یعنی کہ دوستو یہاں پر ایک خوجی ایک مطالعہ ہے، وہ کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا اعتبار نظر سے. کیا جواب ہوگا دوستو؟ اعتبار نظر سے. اوکے، تو فائنلی آج کی اس لائیو کلاس میں یہیں تک. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لائیو کلاس میں. تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم.